جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا۔ کہا نہیں، حسن۔ 10 مہینے کے بعد امام حسین پیدا ہوئے، ان کو گھٹنی ماں نے ڈالی، آپ تشریف لائے، حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، حسین۔ جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام کسی کو نہیں دیے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام اللہ نے اتارے ہیں، حسن اور حسین۔ چادر لپیٹی ہوئی تھی، حضرت اسامہ آئے بات کرتے کرتے، جب جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ یہ چادر کے نیچے کوئی ہے، سردیاں۔ آپ نے ایسے کپڑا ہٹایا، یہاں حسن کو بٹھایا تھا، یہاں حسین کو بٹھایا تھا، کہ یہ میرے بیٹے، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان کے ساتھ بغض رکھے تو بھی ان سے بغض فرما۔ پھر ایک دم ایسے پکڑا، اٹھایا اوپر اور آپ کے ہونٹوں پہ بوسہ لیا، ماتھے پہ بوسہ، اور فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ جو میرے نبی کی اولاد پہ دکھ گزرا اور جو مصیبت گزری، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں ہے، حالانکہ آپ کی روح اٹکی ہوئی تھی ان۔ جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے خود گھٹی ڈالی منہ میں اور حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا۔ کہا نہیں، حسن۔ حسن۔ 10 مہینے کے بعد امام حسین پیدا ہوئے، ان کو گھٹنی ماں نے ڈالی، آپ تشریف لائے، حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، ہوئی جنگجو لڑاکا۔ کہا نہیں، حسین۔ پھر فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام کسی کو نہیں دیے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام اللہ نے اتارے ہیں، حسن اور حسین۔ حسن اور حسین۔ کیا محبت کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ میری خوبصورت ٹہنیاں ہیں۔ چادر لپیٹی ہوئی تھی، حضرت اسامہ آئے بات کرتے کرتے، جب جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ یہ چادر کے نیچے کوئی ہے، سردیاں۔ آپ نے ایسے کپڑا ہٹایا، یہاں حسن کو بٹھایا تھا، یہاں حسین کو بٹھایا تھا، کہ یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے، میں ان سے محبت کرتی ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کا، اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ دوسری جگہ پر فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان کے ساتھ بغض رکھے تو بھی ان سے بغض فرما، جو ان سے نفرت کرے ان سے تو نفرت فرما۔ اور آپ گلی میں جا رہے تھے اور امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ نے ایسے بھاگ کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، اب پکڑو تو ادھر ہو جائیں، پھر آپ ادھر ہو کر گئے، پکڑو وہ ادھر ہو جائیں، پھر آپ ادھر، یہ گلی میں تماشا ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی۔ پھر ایک دم ایسے پکڑا، اٹھایا اوپر اور آپ کے ہونٹوں پہ بوسہ لیا، ماتھے پہ بوسہ، اور فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ جن تلواروں نے اس ہستی کا سر کاٹا وہ کیا رب کو جواب دیں؟ حسین منی وانا منہ، میں حسین سے
حسین حسین منی، 3 باری فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا حسین سبتم من الاسقاط، حسین میرا خصوصی نواسا ہے، میرا خصوصی نواسا ہے. گھر میں تشریف لاتے، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے، گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے، پورے کمرے میں ان کو چکر لگواتے، اور پھر یوں کر کے پوچھتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے جو نبی کی پشت پہ سوار ہوں. وہ کیا، میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ چلو یہ تو گھر کے اندر تھا، مسجد میں باجماعت نماز، جو ظہر یا عصر، دونوں بھائی ایک دم اندر آئے. اب سجدے میں تھے، دونوں ان کی کمر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے سجدہ لمبا کر لیا ہے. سارے حیران، یا اللہ خیر ہو گئے، سجدہ لمبا کہ فوت تو نہیں ہو گئے اللہ کا نبی، فوت تو نہیں ہو گئے. عبداللہ بن مسعود پیچھے تھے، تو انہوں نے سجدے سے یوں سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے نبی کے بغلوں سے نظر آیا، آپ سجدے میں تھے نا، تو یہاں سے آپ کو نظر آیا ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ ایسے کیا سجدے میں، اور یہ دیکھو یوں کیا. دیکھ رہے ہو کہ نہیں کچھ نہیں کہنا. وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ بھی سجدے میں چلے گئے. جب تک دونوں بھائی بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں دی. جب وہ اترے تو آپ سجدے سے سر اٹھائے، اپنے نماز پوری کی، دونوں کو اٹھا کے گود میں لیا، اور پھر کہا بے ابی ہما و امی لا تغزوہما، میرے ماں باپ پہ قربا، انہیں دکھ نہ دینا. آپ کی تو نظر غیب تک دیکھتی تھی، آپ تو دیکھ رہے تھے کہ حسن زہر میں تڑپ تڑپ کے شہید ہوگا، اور حسین ساری میری نسل سمیت سر کٹا کے نیزوں کے چڑھے. لا تو انہیں کبھی تکلیف نہ دیں. جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، واجب فرض کے قریب ہوتا ہے. آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، سامنے دروازے پر دونوں بھائی آ گئے چلتے چلتے، چھوٹے تھے تو ایسے لڑکھڑا رہے تھے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، وہاں چھوٹا بچہ آ جاتا ہے تو میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے کو ادھر لانا، آسان راستہ تو یہی ہے نا. لیکن میرے نبی نے کیا کیا، ایک دم ممبر سے چھلنگ لگائے اور تیزی سے مجمع کو چیرا. سارے صحابہ حیران کہ یہ کیا ہوا، یہ مجمع کو کدھر جا رہے ہیں چیر کے. دروازے تک پہنچے، دونوں کو اٹھایا. امام حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے تھے سیدھے ہاتھ پر، ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے. حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے. وہ دونوں کو لا کر ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ خطبہ شروع فرمایا. یہ صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہوں، تاریخ نہیں پیش کر رہا ہوں، صحیح حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر. ایک دن دونوں بچوں کو بٹھا کے کمر پہ کمرے میں چکر لگا رہے تو اوپر سے حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے، کہنے لگے اوئی ما اعظم المرکب، وہ سواری کتنی عظیم الشان ہے. تو آپ نے وہیں اسی حالت میں اس کو یوں دیکھ کے جواب دیا ما اعظم المرکبان، یہ سوار کتنے عظیم الشان ہیں. دونوں بھائیوں کی کشتی کروا رہے،
دونوں بھائیوں سے کشتی کر رہے ہیں، دونوں بھائیوں کی کشتی کروا رہے ہیں ایک مرتبہ، اور چونکہ حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے، تو حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کو دبا رہے تھے، ذرا وہ کمزور پڑ رہے تھے، تو آپ فرما رہے تھے ایہ یا حسین، حسین ہمت کر، حسین ہمت کر۔ 2-3 دفعہ کہا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو ماں تھی نا، آپ ساری شاباش حسین کو ہی دے رہے ہیں، کوئی ایک تھاپڑا حسن کو بھی مار دیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ حسین کو شاباش دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں۔ جن کے کھیل میں جبریل شریک ہو۔ ایک رات آپ کمرے میں داخل ہوئے تو سارے سوئے ہوئے تھے حضرت فاطمہ کے گھر، اسی میں امام حسن کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے کہا اماں پانی۔ حضرت فاطمہ اٹھنے لگی، کہا نہیں بیٹھی رہو، لیٹی رہو۔ آپ نے گلاس اٹھایا، گھڑے میں پانی کمرے کے اندر تھا، آپ گھڑے کی طرف نہیں گئے، باہر گئے، وہاں حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی، بالکل بے جان، ہڈی اور کھال کے سوا کچھ نہیں تھا، اور اس کے اندر دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اتنے اس کے تھن تھے کمزوری کی وجہ سے۔ آپ تشریف لے گئے، اس کے نیچے بیٹھے، اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ گئے۔ واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ آپ نے اس وقت میں یہ گلاس تھوڑے ہوتے تھے جو آج کل ہمارے ہیں، بڑے گلاس ہوتے، آپ نے گلاس کو بھرا، اور بھر کے اندر تشریف لائے تو امام حسین بھی کھڑے ہو گئے، وہ ذرا پھرتیلے زیادہ تھے، وہ بھاگ کے آگے ہو گئے پہلے پینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو، تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، اور جس نے پہلے مانگا ہے پہلے اسے دوں گا، بعد میں دوسرے کو دوں گا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر اور کمر تک پورے اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک پورے اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے کبھی آپ محبت میں کہتے علی حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے، تو حسن سے محبت کا اظہار زیادہ تھا، تو آپ نے حضرت حسن کو پلایا، حضرت حسین کو پلایا، پھر بیٹی فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا، بچا ہی نہیں۔ حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ نے کہا فاطمہ میں، تو، یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں، قیامت کے دن ہم ایک ہی جگہ پر ہیں۔ عرب میں دستور تھا، عرب سردار بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، عیب سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا، کیسے؟ عام دستور بھی ان وہی تھے تو ان وہی تھے، لیکن آپ نے اس طرح نہیں اٹھایا ہوا، حسن کو یہاں بیٹھایا ہوا ہے، حسین کو یہاں بیٹھایا ہوا، جو ویسے ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو ایک بدو کہنے کا یا رسول اللہ ایک ہی آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا، اور جو ان سے پیار کریں گے ان سے بھی میرا اللہ پیار کرے، جو ان سے بغض رکھیں گے میرا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کسی نبی کی اولاد کو یہ عزت نہیں ملی، میرے نبی کی اولاد کو یہ
ٹائٹل مل رہا ہے، جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ، اور علی ان سب سے افضل ہیں۔ اور آپ نے علی کا ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں کھینچتے یہاں لگا لیا، دیکھ رہے ہو، اور فرمایا یا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آقا رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی، یا رسول اللہ میں راضی۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو بچپن میں جنت کی سرداریاں ملی ہیں، جن کو بچپن میں جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے۔